عزیزان گرامی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع سخن یہ ہے کہ آیا شتر مرغ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، اسلام نے حلال اور حرام پرندوں کی کچھ نشانیاں رکھی ہیں۔ پہلی نشانی جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرندہ اپنے پنجوں سے شکار کر کے کھائے وہ حرام ہے، اور جو پنجوں سے شکار کر کے نہیں کھاتا وہ حلال ہے۔ اگر اس اصول کو دیکھا جائے تو شتر مرغ حلال ہے۔ اسلام نے ہمیں دوسرا فلسفہ بتایا کہ جس کی چونچ سیدھی ہو وہ حلال ہے سوائے کوے کے، تو اس اصول میں بھی شتر مرغ جو ہے حلال نظر آتا ہے۔ تیسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ جو پرندہ اڑتے ہوئے اپنے پر نہ پھیلائے اور پھیلا کر نہ اڑ سکے وہ حرام ہے۔ جو اڑتے ہوئے پر نہ پھیلائے وہ حلال ہے، اور جو اڑ رہا ہو اور اپنے پروں کو بالکل پھیلا دے اور پھیلانے کی صورت میں اڑان کرے وہ حرام ہے۔ اس اصول سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شتر مرغ جو ہے وہ حلال ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے ذاکر جس کو علامہ بھی کہا جاتا تھا، علامہ ضمیر اختر نقوی، ان کی آج کل ایک ویڈیو بہت بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ شتر مرغ حرام ہے، اور ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ اور آج ہمارے کچھ جوان بھی ہیں کہ ہماری جو فقہی کتابیں ہیں، اصول اربع ہیں، ان کا ترجمہ آ گیا ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے کچھ ایسا ترجمہ کیا ہے کہ اس ترجمے میں انہوں نے مؤلف کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک روایت لکھی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شتر مرغ جو ہے حرام ہے۔ اب انہی کتابوں میں یہ جو روایت ہے، حدیث ہے، یہ بھی درج ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، مولا ایک شخص نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب امام پہ فرض تھا، امام پہلے تو یہ بتاتے کہ یہ حرام ہے، اس کے انڈے کھانا بھی حرام ہے، لیکن امام نے کفارہ بتایا، امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ تو وہ لوگ ایک روایت جو اردو ترجمے میں ہوئی ہے اس میں لکھا کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ شتر مرغ حرام ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ امام معصومین کی دوسری روایتیں بھی دیکھیں، دوسری حدیثیں بھی دیکھیں جنہوں میں انہوں نے فرمایا کہ یہ حلال ہے۔ ہم ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور حدیث کا ہمیں پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جو حدیث ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں یہ حدیث کی کون سی قسموں میں سے ہے۔ دور نہ جائیے، آپ قرآن مجید کو دیکھیے۔ اب قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ ساری عزت، سارا احترام، سارا ریسپیکٹ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسی آیت کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بس عزت اللہ کے لیے ہے، احترام اللہ کے لیے ہے، ریسپیکٹ اللہ کے لیے ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نہ دیکھے جس میں رسول نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بچوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت تو پڑھ لی، آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ عزت بس اللہ کے لیے ہے۔ اب جب آپ سارا قرآن پڑھیں گے تب نتیجہ نکالیں گے۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث لے لی، اب پوری حدیث کی کتابوں کو کھنگالیں گے، پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب قرآن نے ایک آیت واضح کی کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہی قرآن آگے جا کر کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت رسول کے لیے بھی ہے، عزت مومنین کے لیے بھی ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ پہلی آیت میں کہا کہ عزت صرف اللہ کے لیے، اب قرآن نے کہا عزت رسول کے لیے بھی ہے، عزت مومنین کے لیے بھی ہے۔ تو ایک آیت جس طرح قرآن کی پڑھنا کافی نہیں، پورے قرآن کو پڑھیں گے نتیجہ تب نکلے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کو لے لینا، باقی حدیث کو چھوڑ دینا اور نتیجہ نکال لینا، یہ مضر ہے۔ جب تک آپ سارے
ساری احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کرتے تب تک نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا ثابت ہوا ائمہ معصومین کی روشنی میں کہ یہ جو شتر مرغ ہے یہ حلال ہے، اس کو کھانا بھی حلال ہے، اس کے انڈے کھانا بھی حلال ہے۔ وما الینا الا البلاغ۔